لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا سيدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاحب صدر گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام محرم میں ہر سال مختلف مقامات پہ شہداء اسلام کے نام پر عظمت صحابہ، شان اہل بیت کتاب و سنت کی روشنی میں ان جلسوں میں بیان کی جاتی ہے، اسی سلسلے میں آج کا یہ اجتماع ہے۔ مجھ سے پہلے فاضل محترم حضرت مولانا روح الامین صاحب بڑے احسن طریقہ کے ساتھ بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی ارشاد الحق مدانی نے مجھے بھی حکمن فرمایا کچھ کہنا ہے، حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ میرا آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ گزشتہ رات جو جلسہ تھا چوک ناصر خاں میں، اس میں میں نے امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق مل کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کی سیرت طیبہ اور ان کی دین کے لیے قربانیاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی اور دنیاوی رشتہ، یہ تمام چیزیں اپنے علم کے مطابق رات عرض کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ کل کے جلسہ میں پروگرام میں امیر المومنین خلیفہ ثانی
قاتل المشرکین سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی عظمت، آپ کی شان، دین کے لیے آپ کی خدمات آج پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ کریم کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آپ کو سب کو کتاب و سنت کے مطابق صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر، کسی نے سوال کیا حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شاہ جی علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ تو پیر بخاری نے اپنی زلفوں کو جھٹکا دے کے فرمایا کہ بھائی علی محمد کا مرید تھا، عمر محمد کی مراد تھی۔ سب صحابہ حضور کے مرید تھے اور عمر حضور کی مراد تھی۔ سب صحابہ خود چل کے نبوت کے قدموں میں آئے، جب عمر کی باری آئی تو پیغمبر نے کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے کہا اللہ عمر تو دے دے۔ الہ العالمین، ایک وہ رات تھی جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رو کے دعائیں کی۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے آمین کہی، آپ نے ان کی دعاؤں کو عرش پہ قبول کیا۔ اے اللہ، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، میں تیرا پیغمبر اللہ کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے دعا کر رہا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور ہے، اگر اسلام کو مزین کرنا ہے، چار چاند لگانے ہیں، عظمتیں دینی ہے، تو میرے عمر کو محمد کا غلام بنا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کسے مانگا؟ اللہ، بلند آواز سے اللہ سے۔ میرے دل میں خواہش ہے، مفتی شہاب الدین صاحب کے دل میں خواہش ہے، آپ کے دل میں خواہش ہے، خدا ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے، پیغمبر کی زیارت نصیب فرمائے، نبی کے قدموں میں موت عطا فرمائے، قیامت کو حضور کا ساتھ نصیب ہو۔ ساری دنیا حضور کا قرب مانگتی ہے، لیکن میرے عمر تیرا کیا مقام ہے؟ محمد نے کعبے میں کھڑے ہو کر تجھے مانگا ہے، اللہ مجھے عمر دے دے۔ مجھے آواز آتی ہے میرے محبوب کعبے کا غلاف چھوڑ دو، تو نے اتنے درد دل کے ساتھ دعا کیا، میرے عرش کے کنگرے بھی حرکت میں آ گئے ہیں، جاؤ صبح عمر کو تیرا غلام بنا کے تیرے قدموں میں میں عرش والا خود بھیج دوں گا۔ نبی رات کو خدا سے کس کو مانگ رہے ہیں؟ بلند آواز سے عمر کو مانگ رہے ہیں، کس سے؟ خدا سے۔
اور ادھر ابو جہل اینڈ کمپنی رجسٹرڈ مکہ، ان کی بھی میٹنگ شروع ہے۔ ابو جہل نے کہا میاں یہ بتاؤ تم میں سے محمد کا سر قلم کر کے کون میرے پاس لائے گا؟ مقابلہ درمیان دونوں کی طرف ہے۔ یہ عمر کو مانگ رہے ہیں، ابو جہل محمد کی گردن مانگ رہے ہیں صلی اللہ، مل کے ذرا صلی اللہ۔ حضور کا نام جب بھی میں محمد لوں تو پیار سے کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مجمع سے کوئی نہیں بولا، فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے کس کو مانگا تھا؟ خدا سے، عمر کو۔ اور دیکھیے اب عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا ابو جہل کل اس وقت تیرے قدموں میں محمد کا سر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر مسکرا رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اور نبی کا سر لا کے ابو جہل کے قدموں میں رکھنے کا وعدہ کرنے والے، کل اس وقت تیرا سر محمد کے قدموں پہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح ہوئی، غسل کیا، کپڑے پہنے، ہاتھ میں تلوار پکڑی، گلے میں ہار پہنائے گئے، ڈھول ڈبکے ہوئے، باجا بجا گیا، اللہ اکبر۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تقدیر مسکرا رہی ہے، آہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا؟ فرمایا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے سبحان اللہ۔ چل پڑے، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرہ غصے سے سرخ ہے، آنکھیں لال ہیں، گھوڑا دوڑائے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے منتیں منائی کہ آج محمد شہید ہو گئے تو ہم یہ خیرات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے چلتے راستے میں سیدنا نعیم ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عمر خیر ہے؟ بڑے مسلح ہو کے جا رہے ہیں، مسکرا کے کہنے لگے محمد کی گردن لینے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ۔ سیدنا نعیم مسکرا کے فرمانے لگے عمر نبی کی گردن بعد میں لانا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کا تو پتہ کر لو، وہ تو دونوں محمد پہ قربان ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر کی تو خبر لو، ان کی گردن بال لینا، پہلے کم از کم اپنے گھر کا تو معائنہ کرو۔ وہی رخ جو ادھر تھا ہمشیرہ کے گھر کی طرف موڑ دیا، دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ پشاور کے مسلمانوں دعا فرمائے اللہ مجھے آپ کو قرآن کی دولت نصیب فرمائے، مل کے ذرا آمین۔ اور آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ صبح کو قرآن کی تلاوت شروع کریں گے انشاءاللہ، آج کے بعد موت کے آنے تک روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، خواہ سپارہ پڑھے، آدھا سپارہ پڑھے، 2 ورقے ہی پڑھنے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، وعدہ ہے۔ جس کا وعدہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے جلدی ذرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ 5-7 ہاتھ کھڑے ہوئے کہ ہم وعدہ نہیں کرتے قرآن پڑھنے کے لیے، کیوں وہ قرآن نہیں پڑھیں گے؟ بولو، جو کہتے پڑھیں گے اب وہ ہاتھ کھڑے کریں، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ من دکل باب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا انا عمر بن الخطاب، میں عمر ہوں خطاب کا بیٹا، دروازہ کھول لو۔
قرآن مجید کو چھپا دیا، قاری صاحب کو چھپا دیا، دروازہ جو کھولا حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہمشیرہ کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی چھڑانے کے لیے آئے ان کو بھی مار دیا، ہمشیرہ زخمی ہے تڑپ رہی ہے، بہنوئی بھی زخمی ہے تڑپ رہا ہے، ہمشیرہ اٹھ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی عمر میری بات سن، اگر تو کفر اور شرک میں سخت ہے میں اللہ کی توحید میں سخت ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر تو شرک کی لعنت نہیں چھوڑ سکتا میں بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، عمر میرے جسم کے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دو سب برداشت کر لوں گی لیکن توحید و سنت کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی یہ استقامت نصیب فرمائے، ہمیں تو استقامت ہے ہی نہیں ہے نا، مسجد سے کوئی جوتا اٹھا کے لے جائے تو کہتے ہیں مولوی جی مسجد میں کیا کرنے جانا، وہاں تو ہمارے جوتے اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمانے لگی مارو جو کچھ ہو سکتا مار لو، ہڈیاں توڑ دو، میں کبھی شکوہ نہیں کروں گی۔ فرمانے لگے کیوں؟ تو حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ فرمانے لگی زبان پر شکوہ اور داد غم لایا نہیں کرتے، کہہ دے سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا، عمر تو نے ہمیں سمجھا کیا ہے؟ زبان پر شکوہ اور داد غم لایا نہیں کرتے کہ مخلص آزمائش میں تو گھبرایا نہیں کرتے، جو ہو سکتا کر، ہڈیاں توڑ سکتا توڑ دے، ہم کبھی موت سے بھی نہیں گھبراتے، کیوں؟ فرمانے لگی ہزاروں آفتیں سنگے مزاحم بن کے آتی ہے، کبھی مردان حق آگاہ تھرایا نہیں کرتے، وہ توپوں کے دہانوں پر بھی سچی بات کہتے ہیں، کبھی وہ موت کا بھولے سے غم کھایا نہیں کرتے۔ اے عمر تمہیں پتا ہونا چاہیے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے پیغمبر کے دامن کو پکڑ لیا ہے، مسلمان جان تو دے دے گا لیکن ایمان نہیں دے گا۔ اس نے کہا میرے خداؤں کی عبادت کرو، میری ہمشیرہ فاطمہ خیال کرنا، ان کے سامنے جھکو، ان کی پرستش کرو، یہ 313 جو ہیں 360 جو ہیں ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان کو حاجت روا مشکل کو شاہ بنانا پڑے گا، ورنہ میں تجھے سوا کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سنیے ایمان کی بات، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ایمان کی دولت عطا کر دے۔ اٹھ کے کھڑی ہو کے فرمانے لگی مواحد جو ہیں غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اللہ والے بتوں کے سامنے نہیں جھکتے، قبروں کے سامنے مل کے ذرا، زیارتوں کے سامنے، شجروں حجروں کے سامنے، ملنگوں کے سامنے مل کے ذرا، کرنی والی سرکار کے سامنے، کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کس کے لیے جائز ہے؟ بلند آواز سے، سجدہ نبی کے لیے، ولی کے لیے، غوث کے لیے، قطب کے لیے، پیر فقیر کے لیے، ولی کی سجدہ کس کے لیے؟ سجدہ تعزیے کے لیے، بولو
سجدہ تعزیے کے لیے، سجدہ دلدل کے لیے، سجدہ زندے کے لیے، سجدہ مردہ کے لیے۔ مسلمانوں اگر سجدہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو جائز ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ کو سجدہ جائز ہوتا۔ اگر دو سرکاریں تو جہاں کو سجدہ جائز نہیں تو کسی اور کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں۔ سجدہ کس کے لیے؟ اور یہاں قبروں پہ ہوتا یا نہیں؟ مزارات پہ، زیارتوں پہ ہوتا یا نہیں؟ تو یا تو اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا چھوڑ دیں یا غیر اللہ کا سجدہ چھوڑ دیں۔ سجدہ کس کے لیے؟ بس میری طرف بیٹھ۔ سجدہ کس کے لیے؟ اور یہاں تو دولے شاہ کا چوہا بھی آ جائے اس کے بابا جی کمالی سرکار بابا دولے شاہ کا چوہا یا بابا شاہ کمال پتر دے رتا لال، پتر دے رتا لال سمت رتا لال۔ آپ کیا پیر بابا، پیر بابا، یہ سب مخلوق ہے اور مخلوق کے قبضے میں نہ نفع نہ نقصان۔ نفع نقصان کس کے قبضے؟ اللہ۔ اور بلند آواز سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری دعا میں محمد کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ اور اگر نبی کے گنبد خضرا کو سجدہ جائز نہیں تو تعزیے کے لیے سجدہ جائز نہیں، دلدل کے لیے سجدہ جائز نہیں، علی کے لیے سجدہ جائز نہیں، حسن حسین کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ سجدہ اس کے سامنے کرو جس کے سامنے محمد مصطفیٰ کا بھی سر چکا ہوا۔ اور وہ در کس کا ہے؟ بلند آواز سے، آہستہ نہیں بلند آواز سے۔ ساتھ ساتھ عقیدہ بھی صاف کرتا جاؤں، عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے، پوسٹ مارٹم ہوتا جائے تاکہ کفر اور شرک اور بدعت والی پیپ خارج ہو کے توحید والی مرم کی پٹی لگ جائے، کفر شرک بدعت ختم ہو کے حضور کی سنت زندہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو سجدہ کر لے کیوں مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے۔ جو ہو سکتا کر لے، دونوں کو مارا لہو لہان کھڑے ہیں۔ کہنے لگے اچھا اب تو میں تھک گیا ہوں، مجھ پہ ہمت نہیں مارنے کی۔ اب وہ اپنی کتاب سنائے جو پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر وہ یوں نہیں سنائی جائے گی، پہلے غسل کریں اور نئے پاک صاف لباس پہنے، پھر بستر پہ بیٹھیں، پھر ہم عطر لگائیں گے، پھر تمہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے۔ غسل کیا گیا، نئے کپڑے پہنے گئے، قرآن سامنے پیش کیا گیا۔ قاری نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، دعا کریں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں ناراض نہ ہونا، آج ہر دکان پہ گانے سنائے جاتے ہیں، آج گھروں میں ٹی وی دیکھا جاتا ہے، گھروں میں وی سی آر چلتا ہے، آج گھر کے اندر عام گانے چلتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اگر آواز نہیں آتی تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اسی وجہ سے ہماری بچیاں اپنے گھروں میں آباد
یاد نہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں ذکر اللہ نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں دشمنی ہے، ہمارے گھروں میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں، آج سے سب چیزوں کو چھوڑ کر صبح و شام ذکر کریں اللہ کا، قرآن کی تلاوت کریں گے، مصیبتوں سے نجات ہو جائے گی، خدا کی رحمت کے ساتھ دامن بھر جائے گا۔ دعا کریں اللہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کا میدان ہے، سیدنا حسین ابن علی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عصر کا وقت ہے، فرمایا ٹھہرو ذرا میں جاتے جاتے نماز پڑھ لوں، کہنے لگے کیوں؟ آپ نے فرمایا کہیں یوں نہ ہو میں شہادت کا جام نوش کر لوں، میری نماز عصر قضا ہو جائے، کل حوض کوثر پہ میں اپنے نانا محمد کو کیا جواب دوں گا؟ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ دعا کرو اللہ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بلند آواز سے آمین۔ لیکن نماز کون سی جو رسول اللہ نے پڑھی؟ نماز کون سی جو ابو بکر صدیق نے پڑھی، جو فاروق اعظم عثمان و علی طلحہ زبیر بلال معاویہ نے پڑھی؟ اللہ ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ نماز پڑھا کریں آہستہ آہستہ، سمجھائیے نا، یہ جو شارٹ کٹ شروع کر دیتے ہیں اس سے پرہیز کیا کریں۔ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت شروع کی، سیدنا فاروق اعظم سمجھنے والے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کبھی آپ بھی قرآن کی تلاوت سن کے آنکھوں سے آنسو بہا دیں گے، گناہ دھل جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، رونے سے آنسو بہانے سے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اسی گناہ دھلنے کو جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اپنے ایک شعر میں اس کو بند کیا، فرمایا مدتوں بعد اذن حضوری ملا، مدتوں بعد اذن حضوری ملا، میری قسمت کا تارا گیا آج پر، میری قسمت کا تارا گیا آج پر، کچھ گناہوں کو آنسو بہا لے گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کچھ گناہوں کو آنسو بہا لے گئے، کچھ میرا جذب صادق بھی کام آ گیا، کچھ گناہوں کو آنسو بہا لے گئے۔ آپ کو شاید یوں سمجھ نہ آئے، آج تہجد کے وقت اٹھ کھڑے ہونا اور وضو کر کے 2 نفل تہجد کے پڑھ کے اپنی جبین نیاز اللہ کے دروازے پہ رکھ کر ذرا آنکھوں سے آنسو بہا کے دیکھنا، عرش والا کہے گا نوریو جلدی آؤ، یہ دیکھو تہجد کے وقت میرا بندہ میرے دروازے پہ جبین نیاز رکھ کر آنسو بہا رہا ہے، تم گواہ رہنا میں نے اس کی زندگی کے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دیا۔ دعا فرمائے اللہ مجھے آپ کو اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا میری بہن میرے بہنوئی جی، فرمایا مجھے یوں ہی پکڑ کے محمد کے دروازے پہ لے جاؤ صلی اللہ
مجھے یوں ہی پکڑ کے حضور کے دروازے پہ لے جاؤ. حضرت عمر کا دامن پکڑا, تلوار اسی طرح لٹک رہی ہے, اسی طرح کیفیت ہے. اب نبوت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں. کسی صحابی نے دروازے سے دیکھا, عرض کیا کملی والے عمر آئے ہیں, عمر آئے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہونا چاہیے, عمر آئے ہیں. آپ کے چچا نے فرمایا دروازہ کھول دو. اگر اچھی نیت سے آئے سینے کے ساتھ لگائیں گے, اگر بری نیت سے آئے تلوار بھی عمر کی ہوگی, گردن بھی عمر کی ہوگی. اللہ اکبر. کھول دو دروازہ. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عمر نہیں بلا ہے. بلا کیا؟ بلا بلند آواز سے کیا ہے؟ بلا. ایک اور بولا, کہنے لگا میاں یہ بلا نہیں, یہ تو محمد کی رات والی دعا ہے. دعا یہ رات والی دعا ہے. کھول دو دروازہ. دروازہ کھولا. سیدنا فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے. پیغمبر خدا نے یہاں سے دامن پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرمایا عمر باز نہیں آؤ گے. عمر باز نہیں آؤ گے. عرض کیا کملی والے سر لینے کے لیے چلا تھا, اب تو سر دینے کے لیے حاضر ہو گیا. اچھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا تو حضور نے حضرت عمر کی آمد اور کلمہ پڑھنے کی دولت کی برکت سے خوش ہو کر نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ نعرہ تکبیر ہمارے جلسوں میں لگتا ہے. کیوں؟ ہمیں عمر کے آنے کی خوشی ہے. بولو ہمیں عمر کے آنے کی خوشی ہے. اور یار لوگوں نے اپنی مجلسوں میں نعرہ تکبیر لگانا ہی چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ عمر کی آمد پہ حضور نے خوشی کا نعرہ لگایا. حضور کے دور سے لے کر قیامت کی صبح تک سنیو, جس مجلس اور محفل میں نعرہ تکبیر لگے گا اس کا ثواب فاروق اعظم کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. نعرہ حیدری تو لگے گا, نعرہ گوسیہ تو نہیں لگے گا, تو نعرہ تکبیر نہیں لگے گا. کیوں؟ ان کو عمر کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی, اور ہمیں تو خوشی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. عرض کیا آقا کیوں بیٹھے ہیں آپ یہاں کمرے میں بند ہو کے, بیت اللہ میں کیوں نہیں آتے؟ فرمایا عمر کیا کروں, تیری قوم مجھے بیت اللہ میں عبادت کرنے نہیں دیتی. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ عمر کلمہ بھی پڑھ لے اور پھر بیت اللہ میں داخل نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اٹھیے آج میں اذان دیتا ہوں, محمد امامت کرائے گا, میں تلوار لے کے پہرا کروں گا. وہ حضور کی قیادت میں سیاپا کا قافلہ جا رہا بیت اللہ. فاروق اعظم نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے تلوار کو لہرایا فیصلہ میں. فرمایا مشرکین مکہ سنو, میں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. اب میری بات سنو, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو, جس نے ساری زندگی اپنے خاندان کو رلانا ہو, آج عمر کے سامنے آ جائے, میں ایک ایک کو قتل کر کے لاشیں بغیر دوں گا, لیکن محمد مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کروں گا. آج اذان بھی ہوگی, جماعت بھی ہوگی, امام مصطفیٰ ہوگا, مقتدی میں عمر بن الخطاب ہوں. اور پھر اذان ہوئی, اذان بولو, تکبیر ہوئی, امامت ہوئی. اور آپ کو نہیں پتا یہ رافضی
یہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، جماعت نہیں کراتے، اسی بغض کے کہ یہ عمر کے آنے پہ جماعت کا افتتاح ہوا تھا، کہیں ہماری جماعت کا ثواب عمر کو نہ مل جائے۔ نیچے رکھو اس کو بھائی، پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ 1400 سال سے لے کر آج تک جماعت ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی انشاءاللہ، اور اس کا ثواب سیدنا بولو سیدنا، کیوں سنیو؟ ایمانداری سے بتاؤ نا بھائی، بس کرو بھائی، یہ تار کے اوپر رکھی ٹیپ اور کاٹ علیحدہ کرو اس کو۔ کسی نے حج کیا ہے، یہ مجمع سے کوئی حاجی ہو تو ہاتھ کھڑا کرے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16۔ جو بیت اللہ میں اذان ہو رہی سنیوں کی مسجدوں میں وہی ہو رہی ہے، حاجی حضرات بول رہے جی، جو بیت اللہ میں اذان ہو رہی ہے سنی کی مسجد میں بھی وہی اذان ہو رہی ہے، بولو ہو رہی ہے۔ جو وہاں تکبیر کہی جاتی ہے سنیوں کی مسجد میں وہی تکبیر کہی جاتی ہے، جو مسجد نبی میں اذان ہوتی ہے سنیوں کی مسجد میں وہی، بولو بلند آواز سے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو وہ اذان ہی نہیں دینی، جماعت ہی نہیں کرانی، تکبیر ہی نہیں کہنی جو حضرت عمر کی آمد سے دین کا افتتاح میں ہوا تھا، راستہ ہی تبدیل کر لیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اصل قرآن سنیوں کے پاس، رافضیوں کے پاس اصل قرآن موجود نہیں، بولو نہیں، اصلی اذان سنیوں کے پاس، رافضیوں کے پاس اصلی اذان نہیں، مل کے ذرا نہیں، اصلی کلمہ سنیوں کے پاس، رافضیوں کے پاس نہیں، بلند آواز سے، مسجد سنیوں کے پاس، رافضیوں کے پاس نہیں، مل کے ذرا اصلی درود سنیوں کے پاس، رافضیوں کے پاس نہیں۔ میں نے کہا پھر کہنے لگے کیا کریں، اب ایک ہی کام ہمارے پیچھے رہ گیا۔ میں نے کہا وہ کون؟ میں نے کہا یہ کیوں نہیں سمجھے، یہ کیوں کہنے لگے قاری صاحب خدا بھی تمہارا، مصطفیٰ بھی تمہارا، کلمہ بھی تمہارا، قرآن بھی تمہارا، دین بھی تمہارا، علی بھی تمہارا، دین بھی تمہارا، اہل بیت بھی تمہارے، اب ہم ماتم نہ کریں تو کیا کریں؟ میں نے کہا کریں، صبح کریں، دوپہر کریں، شام کریں، رات کریں، دن رات ماتم کرتے ہی رہیں، اللہ کرے آپ کو سکون نصیب نہ ہو، آمین۔ سیدنا فاروق اعظم مل کے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز سے، کون عمر کون عمر، میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، او لوگو میرے بعد کسی کو نبوت کا تاج ملنا ہوتا میرے عمر کو ملتا، لیکن میں آخری نبی ہوں اس لیے میرے بعد عمر بھی نبی نہیں بن سکتا۔ کون عمر؟ حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ، مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے میرے پیارے صحابہ، میرے عمر جس راستے سے گزر جائیں گے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے دوڑ جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ؟ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر شیطان کا دشمن ہے، عمر شیطان کا دشمن ہے، عمر شیطان کا، اور شیطان عمر کا دشمن ہے۔ یہ آج سے لے کر قیامت کی صبح تک چپکلت چلتی رہے گی، اس لیے کہ عمر شیطان کا دشمن، شیطان عمر کا دشمن۔ اس لیے علماء کرام اور صوفیاء اعظام اللہ والے مجمع میں بیٹھے ہوں گے، علماء نے لکھا ہے کسی کو بچے کو رات ڈر لگ جائے، جنات کا سایہ ہو جائے، اس کے سینے پہ سیدنا عمر فاروق اعظم لکھ دیں، جن دوڑ جائے گا، سایہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا لوگوں میرا عمر جس راستے سے گزر جائے گا وہ راہ شیطان چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا لے کے زمین پہ زور سے مارا. فرمایا او زمین کیوں حرکت کرتی ہے؟ کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ ٹھہر جا خبردار، لرزنے کی اجازت نہیں. تو عمر رات کو کوڑا پکڑ کے فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں. اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ. پہرا دیتے دیتے ایک مکان کے قریب پہنچے. اندر سے آواز آئی، اماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو. دودھ میں پانی ڈال دو. ہمارے پاکستان میں تو لوگ دودھ میں پانی نہیں ڈالتے جی، پانی میں دودھ ڈالتے ہیں. الحمدللہ یہ ترقی کر گئے ہیں، یہ پانی میں دودھ ڈالتے ہیں، ترقی کر گیا نا. کہنے لگی بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے. بیٹی خدا ترسی کہنے لگی اماں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی. اماں نے کہا بیٹی کون عمر کہاں دیکھنا ہے؟ عمر تو دیکھتا نہیں، کیوں ڈرتی ہو؟ دودھ میں پانی ڈال دو. بیٹی نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، کہنے لگی اماں عمر تو نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر کی ہیبت آپ نے چاک کے ساتھ نشان لگا دیا اور صبح عدالت میں بیٹی ماں دونوں کو بلا لیا. قربان جاؤں فرمان لگے اماں کل کیا کہہ رہی تھی؟ اماں لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے. کہنے لگے بکو کیا بک رہی تھی؟ کہنے لگی عمر مجھ سے غلطی ہوگی. فرمایا نہیں پہلے وہ فکرہ تو دہراؤ. کہنے لگی میں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو. بیٹی تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا اماں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی. اماں تو نے توحید-سنت.com نے کہا اماں کہ اگر عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. فرمایا آئندہ کو گڑبڑ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا معاف کرتا ہوں، جاؤ چلی جاؤ، اپنی بیوی سے کہا جاؤ اس بچی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے لے کے آؤ. وہی بچی فاروق اعظم کی بہو بنتی ہے. کون عمر؟ مل کے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلند آواز سے ذرا. کون عمر رات کو کوڑا لے کے مدینے کا پہرا دے رہے ہیں. دیتے 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 ایک مکان کے قریب گئے، دیکھا تو اندر سے گانوں کی آواز آ رہی ہے. آج تو ہر گھر سے گانے کی آواز آتی ہے. اس دن ایک عورت گانا گا رہی ہے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، عورت چپ ہو گئی. فاروق اعظم نے دیوار سے چھلانگ لگائی، اندر آ گئے. سمجھے شاید کچھ جرائم پیش آئے. دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہے، گانے گا رہی، شیر عشقیہ شیر کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. فرمایا تم شیر کہہ رہی ہو؟ جی تم نے جرم کیا ہے، تم عشقیہ شیر بلند آواز سے پڑھ رہے ہو. تو وہ عورت بھی تو فاروق اعظم کے دور کی تھی نا. اس نے کہا میں نے ایک جرم کیا ہے. عمر تو نے 2 جرم کیے ہیں. پہلے تو جواب دے پھر میں جواب دوں گی. فاروق اعظم نے فرمایا کون سا میرے 2 جرم؟ عرض کرنے لگی ایک یہ خدا کہتا کسی کے مکان میں جاؤ تو پہلے اجازت لو، آپ نے اجازت کیوں نہیں لی؟ اور دوسرا جرم یہ ہے خدا کا قرآن کہتا ہے، دین کہتا ہے کسی کے گھر میں داخل ہو دروازے سے تم چھلانگ لگا کے اندر کیوں آئے ہو؟ فرمایا مجھے معاف کر دو. آج کا کوئی صدر ضیاء الحق ہوتا کہتا صبح پھانسی پہ لٹکا دو، اس نے صدر مملکت کی توہین کی ہے. آپ جو مرضی کرتے جائیں، لیکن وہ تو فاروق اعظم تھے. فرمایا معاف کر دینا، ٹھیک ہے غلطی ہوئی، لیکن تم یہ بتاؤ اس کی شیر کیوں پڑھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میرا خامد فوج میں گیا ہوا ہے،
کئی سال گزر گئے خامد کو فوج میں گئے ہوئے، میں اس کی محبت کی بنا پہ عشقیہ شعر پڑھ کے اس کو یاد کر رہی ہوں۔ واپس آئے، اپنی بیوی سے فرمایا ایک عورت اپنے خامد کے بغیر زیادہ سے زیادہ کتنے دیر گزارا کر سکتی ہے؟ عرض کیا 6 مہینے۔ فرمایا آج کے بعد فوجیوں کو 6 مہینے کے بعد 2 مہینے کی رخصت ملے گی۔ یہ جو فوجیوں کو سال کے بعد رخصت نہیں ملتی، یہ فاروق اعظم کا قانون بنایا رضی اللہ تعالی بلند آواز سے رضی اللہ تعالی قربان جاؤں کون عمر، مل کے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ نو بلند آواز سے، کون عمر ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے رات کو گشت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میری مملکت میں کوئی بھوکا تو نہیں تڑپ رہا۔ نکل کے باہر دیکھا آگ جل رہی ہے اور ایک بڑھیا پاس بیٹھی ہے اور چند بچے رو رہے ہیں۔ رات کے 1 بجے وہاں پہنچ گئے، جا کے فرمایا اماں کیا بات ہے؟ عورت کو نہیں پتا یہ عمر میرے پاس کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی بیٹا کیا بتاؤں، 4 دن سے بھوکے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو یہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ فرمانے لگی ان کے حوصلے کے لیے، دل جوئے کے لیے ہانڈی میں پانی ہے اور کچھ کینکریں ڈالی ہوئی ہیں، پانی ابل رہا ہے، کینکریں کھڑک رہی ہیں۔ میں بچوں کو کہہ رہی بیٹا ابھی کھانا پک جائے گا، صبر کرو، یوں ہی تھپکا کے سلا دیتی ہوں۔ اللہ حضرت عمر نے فرمایا اماں تم نے امیر المومنین عمر بن الخطاب کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ تم نے عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ اماں کا جواب سنا، فرمانے لگی میں اس کے دروازے پہ کیوں جاؤں؟ عمر میری خبر گیری خود کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس کا حق ہے، میں لایا ہوں میرے دروازے پہ، آپ چل کے آئے، میں اس کے دروازے پہ کیوں جاؤں؟ کہنے لگی پھر فاروق اعظم نے فرمایا عمر کو شاید پتہ نہ ہو۔ عورت نے کہا ہو وقت کا خلیفہ اور کسی چیز کا پتہ نہ ہو، یہ میرا جرم نہیں، یہ تو اس کا حق ہے، خود پتہ کرے۔ اسی طرح واپس آ گئے، رات کے 1:30 بجے بیت المال سے ستو نکالے، کھجوریں نکالی، زیتون نکالا، سامان نکالا، پوری بوری بھری، اپنے خادم سے کہا اسلم اٹھا کے میرے کندھوں پہ رکھ دو۔ خادم نے کہا حضرت میں نوکر غلام خادم میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اسلم دنیا میں میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کے دن عمر کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ کندھے پہ بوری رکھی اور چل کے وہی مائی کے پاس پہنچتے ہیں، ستو بھی ڈالے، زیتون بھی ڈالا نا بھائی، او میاں انداز اللہ میں کچھ شری ڈالا، کچھ اپنا ستو ڈالے، زیتون ڈالا، کھجوریں ڈالی، گھی ڈالا اور وہ بن گیا حلوہ شریف۔ پکایا اور فرمایا اماں یہ ٹھنڈا کر کے میرے سامنے بچوں کو بیدار کر کے کھلاؤ، میں نے روتے ہوئے بچے بھی دیکھے تھے، اب ذرا ہنستے ہوئے بھی دیکھ لو۔ سبھی بچوں کو کھانا کھلایا، اللہ اکبر۔ اس کا رنگ اچھا کھلایا، مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا اچھا اماں اجازت ہے میں جا رہا ہوں۔ اماں نے کہا کاش بیٹا عمر کی جگہ خدا تمہیں بٹھا دے، عمر کی جگہ خدا۔ سیدنا فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی، فرمایا اماں وہ عمر میں ہی ہوں، خیال کرنا مجھ سے غلطی ہوگی پتہ نہیں کر سکا، آئندہ 24 گھنٹے تیرے لیے حاضر ہے، اب خیال کرنا قیامت کو حوض کوثر پہ حضور کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ رضی اللہ تعالی
کون عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مل کے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، کعبے کا طواف نصیب فرمائے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، حجر اسود جنت کے پتھر کا نام ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا۔ جب وہ بیت اللہ کی دیوار میں لگ گیا، حکم ہو گیا لوگوں اس کو بوسہ دو۔ جو حجر اسود کو بوسہ دے گا، حجر اسود اس حاجی کے گناہوں کو چوس لے گا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خطاب فرمایا، او حجر اسود، تیرے قبضے میں نفع نقصان، مل کے ذرا، نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ یہ آج کل لوگ انگوٹھیاں پہنتے نا، انگوٹھیاں کیا کہتے ہیں آپ ان کو؟ یہ چاندی کی، پتھر کی، لوہے کی، سونے کی، جی انگوٹھی، مندریاں، اور ان میں بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، ان کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے عقیق، ایسے نا بادشاہ یہ یمنی عقیق ہے، یہ عراقی عقیق ہے، یہ شامی عقیق ہے، یہ خمینی عقیق ہے، بادشاہ یہ فیروزہ، فیروزہ نام ہے نا ایک پتھر کا نام، بولو کیا کبھی آپ نے سمجھا یہ فیروزہ اس کا نام ایرانیوں نے کیوں رکھا ہے؟ یہ فاروق اعظم کا دشمن فیروز تھا، اس کے نام پہ ان ظالموں نے پتھر کا نام فیروزہ رکھا، اور سنی اوڑے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پتھر، کہنے لگا یہ مشکل کشا، میں نے کہا یہ دل ربا، میں نے کہا یہ کہنے لگا قبض کشا۔ پتھروں میں نفع نقصان نہیں، نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہیں، فرمایا او حجر اسود، تیرے قبضے میں نہ نفع نہ نقصان ہے، میں تجھے اس لیے بوسے نہیں دیتا کہ تیرے قبضے میں نفع نقصان ہے، میں تو تجھے اس لیے بوسے دیتا ہوں کہ میرے محمد کے تجھے لب لگ چکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا، میں عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میں تو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ آہستانی بلند آواز سے، وہ پیچھے والے بھی بولیں، دروازے والے بھی بولیں، اوپر والے بھی بولیں، بلند آواز سے بولیں، نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ اور اسی کو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ نفع کس کے قبضے میں؟ نقصان کس کے قبضے میں؟ نبی کے قبضے میں نفع، نبی کے قبضے میں نفع، نبی کے قبضے میں نقصان، ولی علی کے قبضے میں نفع نقصان۔ نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ اگر نفع نقصان نبیوں کے قبضے میں ہوتا، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کبھی نظر بند نہ ہوتے۔ نبی ہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اور رات کا وقت ہے، نبی رو رو کے دعا کر رہا ہے اور درخواستیں لکھتا ہے، لا الہ لا الہ لا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نبی حاجت روا نہیں، کوئی ولی مشکل کشا، کوئی گولڑے والی سرکار حاجت روا نہیں، کوئی پیر بابا عالم الغیب نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک، کوئی 11ویں والا نفع نقصان کا مالک، کوئی معین الدین چشتی اجمیری نفع نقصان
نقصان کا مالک، کوئی سید علی حجویری موت یاد کا مالک، کوئی پاک پتن والی سرکار عزت ذلت کی مالک، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث قطب ابدال پیر فقیر نفع نقصان کا مالک، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی عالم الغیب، کوئی حاضر ناظر، کوئی نفع کے نقصان دا مالک۔ اسی لیے سیدنا یونس علیہ السلام رو رو کے کہہ رہے ہیں لا الہ، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا سنیا، یہ ہمارا عقیدہ، یہی دیوبندیوں کا عقیدہ، یہی مولانا مفتی عبد القیوم کوپرزئی کا عقیدہ، یہی عطا اللہ صاحب بخاری کا عقیدہ، یہی مفتی محمود کا عقیدہ، یہی میرے پیر و مرشد عبید اللہ انور کا عقیدہ، احمد علی لاہوری کا عقیدہ، قاسم نانوی کا عقیدہ۔ ہم تک تو چار پہ لٹک سکتے ہیں لیکن کفر اور شرک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ؟ جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ لا الہ، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان، اور بدعتیوں مشرکوں کے نہ ماننے پہ بھی قربان۔ اللہ اکبر، یہ مانتے نہیں، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے لا الہ لا الہ۔ سنا حضرت شیخ القرآن پہ قاتلانہ حملہ پشاور میں یہی ہوا تھا، اور آج شیخ نہیں ہے لیکن شیخ کو ماننے والے لاکھوں موجود ہیں، جنہوں نے حملے کیے وہ بھی تائید سنت کے پروانے بن چکے ہیں۔ کہو الحمدللہ، بلند آواز سے لا الہ الا، کون الا؟ بولو الا، پیر بابا، لسوڑی شاہ، توڑی شاہ، یہ بابا ننگے شاہ، بادشاہ بابے اڑی ننگے نے۔ آپ کے یہاں بھی کوئی ہے الف للہ ننگا؟ میں نے سنا تھا کوئی ہے بابا نانگے شاہ، ہے بولو مبارک ہو پھر۔ کوئی نانگے شاہ نہیں، کوئی پیر بابا نہیں، کوئی بغدادی نہیں، کوئی گولڑے والا نہیں، لا الہ لا، کوئی حاجت روا، مشکل کشا، یا اللہ کوئی ہے بھی؟ فرمایا الا انتا، تو ہی ہوئی۔ پنجابی میں الا انتا کا ترجمہ تو ہی ہوئی، اور اردو میں تو ہی، تو ہی کون؟ بلند آواز سے کون؟ آواز مجھے نہیں آ رہی، کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ، لا 12:15 ہو گئے، عرش والے کی رحمت بھی پہلے آسمان پہ آئی بیٹھی ہے، اور آواز آ رہی ہے جامعہ مسجد قاسم علی خان میں توحید کا نعرہ سننے والوں سنانے والوں میں راضی ہو رہا ہوں۔ لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین. آواز آتی ہے فاستجبنا لہ. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت مفتی صاحب سے پوچھیں جو درد دل سے دعا کی جائے فوراً عرش پہ قبول ہو جاتی ہے. میرے نبی نے رو کے درد دل سے دعا کی، جواب آیا فاستجبنا لہ. فاستجبنا لہ. ہم نے دعا کو قبول کیا. دعا کو قبول کرنے والا کون؟ بولو. کبھی آپ نے بھی دعا کی ہے؟ کیوں جی؟ بولو. کیسے دعا کی؟ ربنا تقبل منا. یہ دعا ہے ربنا تقبل منا. یہ دعا ہے یا تھان لپیٹ رہے ہیں کپڑے کا؟ میں چھچ کے علاقے میں گیا وہاں دعا ربنا تقبل منا. میں اگر ایک اور علاقے میں گیا وہاں دعا ربنا تقبل. یہ منہ کے اوپر تھپڑ نہیں مارا جاتا. اور یہاں میں نے آج زور کے ٹائم میں دیکھا پٹھان دعا مانگے وہ خدا دا پک پلے دا کرنا دعا پک پلے دا کرنا دعا. یوں یہ دعا ہو رہی دوڑی. ادب سے دعا مانگو. یوں ہاتھ کر کے دعا مانگنی جائز نہیں. یوں ہاتھ بھی نہیں، ہاتھوں کو ہاتھ ملا کے. دل بھی خدا کی طرف ہو، نگاہ بھی خدا کی طرف ہو، زبان بھی خدا کی طرف ہو، ذہن بھی اللہ کی طرف ہو. اور یہ سمجھ کے میں مانگ رہا ہوں وہ دے رہا. میں مانگ رہا ہوں وہ دے رہا. ہم مانگتے نہیں. اور یہ دعائیں بڑی مانگی قبول نہیں ہوتی. وہ تو نے مانگا ہی نہیں. تو نے مانگا ہی نہیں. دیکھ دعا مانگ رہے ہیں. فاستجبنا لہ فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. میرے پیارے پیغمبر نے رو کے جو دعا کی ہم نے عرش پہ اس کی دعا کو قبول کیا. دعاؤں کو قبول کرنے والا کون؟ مل کے ذرا خذونی استجب لکم. میرے پیارے بندو مجھ کو پکارو. پکارنا تمہارا کام ہے، دعا کو قبول کر لینا کس کا کام ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. آؤ میرے دروازے پہ آؤ. صبح بھی آؤ، دوپہر بھی آؤ، شام بھی آؤ. دور نکل گیا یہ میرا موضوع نہیں. اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوا تو اس موضوع پہ کھل کے عرض کروں گا. میں عرض کر رہا تھا فاروق اعظم. مل کے کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مل کے ذرا کون؟ فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کر کے کھڑے ہو گئے. عرض کیا کملی والے ایک چھوٹی سی میری درخواست ہے. عمر کیا؟ عرض کیا کملی والے میرا دل چاہتا ہے جب ہم بیت اللہ کے 7 چکر لگا کے ایک طواف مکمل کریں تو مقام ابراہیم پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے پاس کھڑے ہو کر 2 نفل شکرانے کے ادا کریں. حضور نے فرمایا عمر تیری درخواست رب نے سن لیا ہے اور میں نے بھی اللہ کی عدالت میں آپ کی درخواست کو پہنچا دیا. میں دین میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا. جو اللہ حکم دیں گے وہی ہوگا. فوراً آواز آئی میرے پیارے محبوب جو عمر کے دل میں خواہش فرش پہ پیدا ہوئی میں نے اس کو عرش سے قبول کر لیا ہے. جاؤ آج کے بعد حاجی اور عمرے والے کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ طواف کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پہ ادا نہیں ہوں گے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی دعا کو میں نے قبول کر لیا. کون عمر؟ ایک نہیں کئی آیات ہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم کی منشا کے مطابق اللہ کریم نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے. آخری بات کہوں کون ہے عمر؟ حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی ہے رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا عائشہ
لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، جب تک خدا صفائی نہیں دے گا تو محمد کے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پہ تہمت لگ جائے کیا حال ہوتا ہے. اور پھر نبی کی بیوی ابو بکر صدیق کی بیٹی، باپ صدیق بیٹی صدیقہ، کہہ دو نا سبحان اللہ. باپ صدیق بیٹی صدیقہ. ایسا گھر چلی جاؤ جب تک صفائی نہیں آئی محمد کے گھر میں نہیں آ سکتی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. ابو بکر، توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے؟ پوئے نہ پوئے کھا. ابو بکر لبیک یا رسول اللہ، تیری بیٹی عائشہ پہ بات چلی ہے، کریکٹر کے متعلق اپنی بیٹی کی صفائی دو. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا کوئی شخص بھی اپنی اولاد میں کسی قسم کا عیب نہیں نکالتا. نہیں ابو بکر صفائی دو. سنو پھر صفائی. عرض کیا کملی والے نبی اپنی بیوی کا انتخاب خود کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نبی کی بیوی کا انتخاب عرش والا آپ کرتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کے انتخاب غلط ہو سکتے ہیں لیکن عرش والے کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. عثمان تم بتاؤ. عرض کیا کمرے والے میں نے عائشہ کی بلائیاں سنی ہیں، عائشہ کی بلائیاں سنی ہیں، برائی نہیں سنی. علی تم بتاؤ تیرے ملنگ بڑے ہوں گے. اللہ اکبر. آپ کے علاقے میں ملنگ ہوتے ہیں؟ بولو ہیں؟ نہ نیتی تھی نہ نیتی نہ قضا کی تھی. حیدر نہیں ادھر شورا ادھر تے بوٹیاں ادھر. دم تو کھانا غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم. علی تم بتاؤ عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پشاور کے مسلمانوں علی اور مرتضی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. دو دلیلیں بھی. عرض کیا کملی والے ایک دن آپ مسلح پہ جا رہے تھے جماعت کرانے کے لیے، تکبیر ہو چکی تھی، آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز باندھنے والے تھے. جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. آ کے عرض کیا محبوبہ آپ کے پاؤں کی ایڑی کو نجاست لگی ہوئی ہے، پہلے ایڑی کی نجاست کو صاف کریں پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کرائیں. یا رسول اللہ جو خدا اپنے نبی کے پاؤں کی ایڑی کو نجاست لگی ہوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا وہ محمد کے بستر پہ نہ پاک عورت کو بھی پسند نہیں کرتا. علی اور کوئی دلیل ہاتھ حقا دوسری دلیل بتاؤ. علی اور مرتضی فرمایا یا رسول اللہ میں بچپن سے لے کر آج تک میں نے نبوت کے دامن کو تھامے ہوا ہے، میں نے آج تک نبوت کے جسم پہ کبھی گندی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی. میں نے گندی مکھی نبوت کے جسم پہ بیٹھی. جو خدا اپنے نبی کے جسد اطہر پہ گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا وہ خدا برے کردار والی عورت بھی محمد کے بستر کے قریب آنے نہیں دیتا. فرمایا عمر تم بتاؤ کیا خیال ہے عائشہ کے اوپر تہمت لگی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم مل کے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوراً جوش میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ھذا بہتان عظیم.
کملی والے یہ عائشہ پہ جو تہمت لگی ہے بہتان ہے اور بہت بڑا بہتان ہے. میں اس کا رد کرتا ہوں, تردید کرتا ہوں. عائشہ پاک باز ہے, عائشہ عصمت و عظمت والی ہے, بالکل پاک صاف ہے, اس گناہ سے بھی پاک صاف ہے. عرش سے آواز آئی جبریل لبیک یا رب جلیل, حکم فرماؤ. فرمایا جو فیصلہ فرش پہ عمر نے کر دیا عرش پہ خدا نے بھی وہی فیصلہ کر دیا. جاؤ عمر کے کلمات کو وہی بنا کے میرے محمد کے پاس لے کے سنا کے آؤ. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا عائشہ مصلی پہ رو رہی ہیں اور قرآن نازل ہو رہا کہ ھذا بہتان عظیم. مسلمانوں فاروق اعظم کے کلمات کو اللہ کریم نے وہی بنا کے قرآن مجید میں درج کروا دیا. اسی لیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ, آپ فرمایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی, اللہ نے مخلوق سے صفائی دلوائی. سیدنا یوسف پہ تہمت لگی, رب نے بچے سے صفائی دلوائی. سیدہ مریم پہ تہمت لگی, اللہ نے بچے سے صفائی دلوائی. ایسا میں قربان جاؤں تیری عظمت اور عزت پہ, جب تجھ پہ تہمت لگی عرش والے خدا نے آپ صفائی دی ہے. دعا فرمائے اس فاروق اعظم کے نقش قدم پہ خدا مجھے آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں میں نے یہ رسالہ لکھا ہے. کوئی مائی کا لال آج تک رد نہیں کر سکا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی سگی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کرایا. نعرہ تکبیر, فاروق اعظم. اور مسلمانوں اگر عمر کے ایمان میں شک تھی تو علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم کو کیوں دیا؟ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمات اور آپ کے رشتہ حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ جو عمر کے ساتھ ہوا اس اپنے رسالے میں لکھا ہے. اور آخر میں سنیوں کو عشرہ مبشرہ کے نام نہیں آتے, وہ 10 صحابہ جن کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی, ان کی فہرست بھی میں نے آخر میں درج کی ہے. ہر سنی کو 10 صحابہ کے نام آنے ضروری ہے. دوڑ پیس کا ہدیہ ہے, وہ میرے ساتھی باہر لے کے کھڑے ہیں, ان سے لے کے جانا. جاتے جاتے یہ 2 چٹیں آئیں, ان کا جواب سننے, اس کے بعد انشاءاللہ باقی. سیدنا عثمان غنی وہ رات والا میرا نعرہ, نعرہ تکبیر, ختم نبوت, دما دم مست کلندر ابو بکر کا, جو ایسا کہے گا وہ رافضی ہوگا. دما دم مست کلندر ابو بکر کا, دما دم مست کلندر عمر کا, اور دما دم مست کلندر عثمان کا. کل انشاءاللہ عثمان غنی کے فضائل مناقب شہادت تفصیل کے ساتھ. جی شیخ آباد گاڑی بان کالونی, کون سی جگہ جی؟ بولو بلند آواز سے. شیخ آباد گاڑی بان کالونی, وہاں سیدنا عثمان غنی کی شان بیان ہوگی اور خلاف تو ملوکیت کا پوسٹ مارٹم ہوگا. کالے منہ والوں کو جواب دیا جائے گا اور مجلس سے ذکر بھی ہوگی. اور یہ 2 چٹیں ہیں بھائی, کل آنا ہے. کون سی جگہ بھائی؟ بلند آواز سے. شیخ آباد گاڑی بان میں. اور بیان کیا ہوگا؟ دمادم مستقل اندر عثمان کا. اور جن افراد نے مرتاد ظفر اللہ کی ارادت کی یا اس مرتاد کی موت پر تعزیت کا پیغام بھیجا, شرن اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ فتویٰ تو حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے, یہ دیں گے. میرے نزدیک جنہوں نے مرتد ظفر اللہ کی عیادت کی, اس کی مغفرت کی دعا کی, اس کی شفا یابی کے لیے دعا کی اور اس کے نماز جنازے میں شرکت کی, میرے نزدیک ان کا نکاح ٹوٹ گیا. وہ دوبارہ کلمہ بھی پڑھے, نکاح بھی پڑھائیں. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں. بولو بلند آواز سے. آپ چوڑے عیسائی چمار کے جنازے میں جائیں گے
بولو اگر کوئی جائے تو کون بولو. اور جو مرتد ظفر اللہ کے نماز جنازہ میں گیا وہ ڈبل مرتد, وہ اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں. اور نمبر 2 باقی کل انشاءاللہ باقی یہ بہائیوں کے عقائد کی تشریح فرمائیں. بے ٹائم تو مجھے دیا آپ 11ویں والے کے نام پہ 11 بجے, تو بیان میں کیا کروں. جیسے غلام احمد قادیانی کو مرزائی نبی مانتے ہیں اسی طرح بہائی بھی وہ بھی نبی مانتے ہیں. جیسے وہ کافر اور مرتد اسی طرح یہ بہائی بھی کافر اور مرتد دار اسلام سے خارج, ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بیٹے کے لیے ان کی بچی بیمار ہے, دعا فرما اللہ صحت دے. سب ساتھی بیٹھ جائیں, درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل. دیکھیے تہجد کا وقت ہے, پتہ نہیں کس کی آمین. اللہ قبول کر لے, ہم سب کی نجات ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی. اے اللہ ہمارا آنا ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی رضا کے لیے قبول فرما. اس میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے معاف فرما. انجمن تبلیغ قرآن و سنت اے اللہ جو توحید و سنت کی عظمت صحابہ اہل بیت کی دین کی خدمت کر رہی ہے اللہ تو قبول فرما. بھائی ارشاد الحق صاحب مدنی اور اپنے مفتی شہاب الدین صاحب اور باقی رفقا احباب ساتھی جس محبت اور خلوص کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں, اللہ ان کی کمائی میں علم عمر عمل میں مال اولاد رزق میں دین دنیا میں برکت ہی برکت عطا فرما. ہمارے بھائی عبد الجلیل صاحب ہیں, انہوں نے نوشوں والی مسجد میں بھی مجھ سے حضور کی سنت داری کا وعدہ کیا تھا اور آج کہہ رہے تھے ارشاد الحق مدنی کے لیے دعا کرتے ہو, میرے لیے کیوں نہیں دعا کرتے. میں نے کہا حضور کی سنت کا وعدہ تم کر لو, دعائیں آج سے میں شروع کر دوں گا. الحمدللہ مسجد میں بیٹھ کر اب انہوں نے وعدہ کر لیا ہے. مسجد میں بیٹھ کر اب انہوں نے, پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا ایک سعودی عرب کا آدمی تھا ایک یمنی تھا, دونوں نے مل کر ایک بلڈنگ بنائی. جگہ تھی سعودی والوں کی اور پیسہ تھا یمن والوں کا. جب بلڈنگ بن گئی تو سعودی عرب کے ایک آدمی نے کہا یہ میری بلڈنگ ہے, میری جگہ جاؤ دوڑو. یمنی نے کہا میری. قاضی کے پاس کیا فیصلہ, قاضی نے کہا بیت اللہ کے اوپر ہاتھ لگا کر سعودی عرب والا یہ کہہ دے کہ جگہ بھی میری مکان بھی میرا. اس نے بیت اللہ کا کعبے کا گلاب پکڑ کے کہا جگہ بھی میری مکان بھی میرا. یمنی کا کوئی تعلق نہیں. یمنی نے کعبے کو ہاتھ لگا کے کہا جگہ اس کی پیسہ میرا. تو جس نے غلط ہاتھ لگایا مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ میں بیٹھ کر, وہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا, ساری شکل اس کی سانپ جیسی بن گئی. پڑھا تھا آپ نے اخبارات میں. ہاں اب بھائی عبد الجلیل صاحب مسجد میں میرے ساتھ حضور کی سنت داری کا وعدہ کر کے گئے ہیں. دعا فرمائے اللہ استقامت عطا فرمائے. تو میں کہتا ہوں وہ مسجد والا وعدہ پورا کریں, کہیں وہ بیت اللہ والا حال نہ ہو. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ استقامت عطا فرمائے. بہت بیمار تھے, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. مل کے کہو آمین. اللہ اس کی جوانی میں برکت دے. عبد الجلیل صاحب نے حضور کی سنت داڑھی کا وعدہ کیا. باقی ساتھیوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا. مفتی صاحب فرماتے میں شاید سب نے داڑھی رکھی ہوئی ہیں. کہہ دو الحمدللہ بلند آواز سے. اللہ استقامت عطا فرمائے اور ان کو بھی اللہ حضور کی سنت داڑھی رکھنے اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ کل والا شیخ آباد والی ہماری کانفرنس وہ بھی کامیاب فرما. دشمنوں کی دشمنی سے بچا, حسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. آپس میں محبت و اتفاق عطا فرما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ. اس شہر کی بنیاد میرا ابو بکر صدیق ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. اگر سمجھ آ گئی تو کہہ دو سبحان اللہ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر, علم کا اس کی بنیاد ابو بکر صدیق.
اس کی بنیاد، اس کی دیواریں میرا عمر فاروق اعظم، اس کی دیواریں، بنیاد بھی مضبوط، دیوار بھی کوئی نیڑے آ کے دیکھے تو صحیح، بنیاد ابو بکر، دیواریں بولو، دیواریں عمر فاروق، اور اس کی چھت میرا عثمان ہے۔ میں علم کا شہر، بنیاد ابو بکر صدیق، دیواریں فاروق اعظم، چھت بولو چھت، اور اس کا دروازہ میرا، اس کا دروازہ میرا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو وہ جو میرے ساتھ ساتھ رہے، اس کا دروازہ میرا۔ مسجد کا دروازہ ہے یا نہیں؟ بولو، یہ کھلا تھا، آپ اندر، اگر بند ہوتا، بولو نا، اگر بند ہوتا آپ اندر آ، بولو نا۔ او ابو بکر عمر کو برا کہنے والوں، ان پہ تنقید نہ کرو، وہ کیسے آئے؟ دروازہ بند ہوتا یہ اندر آ، یہ دروازہ کھلا تو یہ اندر، ان کا قصور نہیں۔ دروازے سے پوچھو تو کھلا کیوں؟ دروازہ کون ہے؟ بولو، بلند آواز سے بولو، دروازہ علی۔ میں نے سوال کیا، او دروازے، او لوہے کے گیٹ، او سٹیل دروازے، بڑا مضبوط، تو کھلا کیوں؟ مجھے آواز آئی قاری عبدالحی عابد، میں واقعہ بڑا مضبوط دروازہ، سٹیل دروازہ، بڑے موٹے موٹے دروازے، اور بڑے دروازے موٹے موٹے لوہے کے بنے، کوئی قوت طاقت مجھے توڑ اور کھول، لیکن میں کیا کرتا، مجھے کھٹکھٹایا گیا۔ دروازے نے کہا مجھے کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے پوچھا من تک بات، کون ہے دروازے کو کھٹکھٹانے والا؟ آواز آئی نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کیا بات ہے ابو بکر؟ او دروازے کھل جاؤ، دروازے علی، دروازہ علی، دروازے کھل جاؤ، میں نبوت کے قدموں میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے سوال کیا ابو بکر میں تب کھلوں گا اگر پہلے دو نشانیاں دے کے جاؤ گے۔ دو کون کون سی نشانی؟ ایک تو وہ ایڑی دکھاؤ جہاں سانپ نے تجھے ڈسا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں زخم کا نشان ہے یا نہیں۔ نشان ہوگا میں کھل جاؤں گا، اندر آنے کی اجازت ہے، نشان نہیں ہوگا میں کھلوں گا، اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب کفن سے پاؤں کو ننگا کیا گیا، ایڑی کا معائنہ کیا گیا، زخم نہیں تھا، زخم نہیں تھا، زخم کا نشان بھی نہیں تھا، زخم کا نشان بھی۔ ابو بکر نہ یہاں زخم ہے نہ زخم کا نشان ہے۔ اچھا مجھے پتا چلا تھا اسی غار میں زخم کے وقت نبوت نے اپنا لابدان تیرے اس زخم پہ لگایا تھا۔ تجھے پتا ہوگا میری بھی آنکھیں درد کر رہی تھی، رسول اللہ نے اپنا لابدان میری آنکھوں میں لگایا تھا، مجھے شفا ہو گئی تھی۔ لیکن ابو بکر آج تک میں علی کی آنکھوں سے نبوت کے لابدان کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں تیرے پاؤں کی ایڑی کو سونگ کے دیکھوں گا، تیرے گوشت سے نبوت کے لابدان کی خوشبو موجود ہے کہ کوئی نہ۔ جب نبوت کے جب دیکھا اور سونگا، علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم آج تک تیری ایڑی سے نبوت کے لابدان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا دوسری بھی نشانی دے دو،
اولی کے کون سی؟ فرمایا ذرا کندھوں کو ننگا کر دو. مجھے پتا چلا تھا 3.5 میل کا فاصلہ. تم نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے غار پہ پہنچایا تھا. میں تیرے کندھے سونگنا چاہتا ہوں. آیا تیرے کندھوں سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب کندھوں کو سونگا اس میں ویسے نبوت کے پسینے کی خوشبو موجود تھی. حضرت علی فرماتے میں کھل گیا. ابو بکر محمد کے ساتھ لیٹ گئے. صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ. دروازہ پھر بند ہو گیا. دروازہ. اب میری عمر کی باری آئی. کہہ دو سبحان اللہ. کہہ دو نا مل کے سبحان اللہ. میرے عمر کی باری آئی. سیدنا عمر نے حضور کے سرانے ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر اپنا دامن یوں کر کے دعا کی. اے اللہ، ایک وہ رات تھی جب ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی، اور آپ نے بیت اللہ والی ان دونوں باپ بیٹا کی دعا کو قبول کیا اور حضور کو دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور کو. اور ایک وہ رات تھی جب کعبے کا غلاف پکڑ کے حضور نے میرے لیے دعا مانگی. کہہ دو نا سبحان اللہ. اے اللہ تو نے قبول کی اور مجھے محمد کی جھولی میں ڈال دیا. صلی اللہ. یا اللہ آج میں ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کے 2 دعائیں کرتا ہوں، میری بھی دعا کو قبول کر لے. جی عمر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اللہم انی اسألک. کہہ دو سبحان اللہ. اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک. اے اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا. آواز آتی ہے عمر میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا. دوسری دعا مانگ. فرمایا وفاتن فی بلد رسولک. اے اللہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے موت دینا تو مدینے شہر میں موت دینا. آواز آتی ہے میرے پیارے محبوب عمر میں نے تیری دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا. میں نے دونوں دعاؤں کو یا اللہ کہتے ہیں فرمایا شہادت بھی نصیب ہوگی، مدینے میں موت بھی. بولو. اور میں ایک اور انعام کروں گا. یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا شہادت کے بعد گنبد خضرا میں عمر تیرے لیے قبر کا انتظام بھی میں عرش والا آپ کر دوں گا. جب سیدنا عمر زخمی ہو گئے آخری وقت تھی اپنے بیٹے کو بلا کے فرمایا بیٹا جاؤ اما عائشہ صدیقہ کو میرا سلام دے دو اور کہہ دو عائشہ میرا جی چاہتا کہ میں محمد کے حجرے میں آرام کروں، گنبد خضرا میں سوؤں، مجھے وہاں قبر کے لیے جگہ دے دے. اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہہ دو سبحان اللہ. فرمانے لگی میرے بیٹے جاؤ عمر سے جا کے کہہ دو میرا تو دل تھا کہ میں حضور کے ساتھ روز رسول روزہ اثر میں آرام کروں گی، لیکن عمر میں تیری اس بات کو نہیں فراموش کر سکتی. جب مجھ پہ تہمت لگی ساری دنیا ساتھ چھوڑ گئی، تو نے میری صفائی دی اور کہا ھذا بہتان عظیم، اور تیرے کلمات کو عرش والے نے وہی بنا کے قرآن میں نازل فرما دیا. عمر میں تیرا اس